سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماریہ جدون اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جرنلسٹ حسن ایوب صاحب، اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کاسٹ۔ ناظرین، آج پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت ایک طرف کچھ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت نہیں مان رہی ہے۔ اس پر حسن صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا واقعی میں پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے اور حکومت نہیں تیار؟ کیونکہ ایک سانس بار بار حکومت طرف سے یہی سامنے آ رہا ہے کہ حکومت مذاکرات کے لیے کب سے کہہ رہی ہے، عمران خان صاحب تیار نہیں تھے، کیونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں صرف پاور کے ساتھ مذاکرات کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم حسن صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ دو دھڑے بننے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ سی ایم کے پی کے شپ جو ہے علی امین گنہ پور صاحب کے پاس، اس کے اوپر بھی کچھ کویشچنز مارک ریز ہو رہے ہیں کہ کیا ان کی یہ وزارت ان کے پاس سے جا سکتی ہے۔ ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ حسن صاحب، اسٹارٹنگ فرام اگین ایز یوزول پاکستان تحریک انصاف، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا یہ سٹانس بھی ہے، ہم ڈفرینٹ لوگوں کے انٹرویوز دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے وکیل فیصل چودھری صاحب، علی خان صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں، حکومت نہیں مان رہی۔ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب مذاکرات کرنے کے لیے واقعی میں تیار ہے اور بار بار عمران خان صاحب نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے؟ تو پھر یہ جو سارے جرنلسٹ اسکرینز کے اوپر بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب تیار نہیں ہے مذاکرات کے لیے، حقیقت کیا ہے اس میں؟ نہیں، آپ کی بات تھوڑی سی جو ہے نا وہ میں سوال سمجھ نہیں سکا، لیکن اگر کوشچن یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے لیے تیار ہے، عمران خان صاحب چاہتے ہیں اور حکومت نہیں چاہتی ہے؟ نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ تیار تو وہ ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے کلیئرٹی جو ہے وہ نہیں بتائی کہ وہ مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہیں یا غیر مشروط۔ سوال یہ ہے، یعنی مذاکرات کنڈیشنل ہیں یا انکنڈیشنل ہیں؟ جو انکنڈیشنل مذاکرات ہوتے ہیں اس میں تو آپ اوپن مائنڈ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور جب بیٹھتے ہیں تو بیٹھ کر پھر کچھ نیگوسیشنز کرتے ہیں اور اپنی ڈیمانڈز جو ہے چارٹر آف ڈیمانڈ سامنے لے کر آتے ہیں دوسرے فریق کے سامنے، اور حکومت جو ہے وہ ان ڈیمانڈز کے اوپر نیگوشیٹ کرے گی، اور کچھ لوگ کچھ دو ہوگا، کچھ ان سے یقین دہانیاں جو ہے وہ مانگے گی۔ مذاکرات کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر، جی یہی میں عرض کر رہا ہوں نا۔ تو کیا مذاکرات شروع کرنے سے پہلے کئی دفعہ یہی سوال میں کر رہا ہوں نا کہ کیا ان کی ڈیمانڈ یہ ہے، کوئی ڈیمانڈز رکھی ہوئی ہیں پی ٹی آئی نے یا نہیں؟ یہ بات ابھی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے نہیں آئی۔ تحریک انصاف نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ ہم غیر مشروط مذاکرات کے لیے بیٹھنے کو تیار ہیں، کہ مذاکرات کے لیے انکنڈیشنل مذاکرات کے لیے ہم بیٹھیں گے، یعنی بیٹھنے سے پہلے آپ اپنی ڈیمانڈز نہیں رکھتے، آپ بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد اپنی ڈیمانڈز دیتے ہیں۔ اور یہ جو لیکن ابھی یہ کلیئرٹی نہیں ہے، ابھی یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو ڈیمانڈز رکھ کر بیٹھے گی یا ڈیمانڈز کے بغیر۔ یہ کہیں گے سپوزٹلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک عمران خان کو بنی گالا شفٹ نہیں کرتے یا خیبر پختونخوا شفٹ نہیں کرتے تو تب تک ہم نہیں بیٹھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہی، سنجیدہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے کے اندر جو اپنے گرفتار جو ان کے کارکنان ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ وہ رکھتی ہے، تو پھر یہ انکنڈیشنل ہے۔ وہ بیٹھنے کے بعد ہی کچھ لوگ کچھ دو ہوگا، ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو حاصل کرے گی نا تحریک انصاف، تبھی مذاکرات کے لیے بیٹھے گی، ورنہ بیٹھ کر لوڈو تو نہیں کھیلنی۔ میں کل بھی یہ بات کر رہا تھا۔ ایک بات تو یہ ہوگی، کیا اب حکومت تیار ہے مذاکرات کے لیے؟ اس کا جواب ہے ہاں۔ حکومت خود سٹیپ حکومت کو سوٹ کرتا ہے مذاکرات۔ حکومت کی جانب سے، پرائم منسٹر کی جانب سے جب انہوں نے کہا کہ ہم سول نافرمانی کی تحریک کریں گے پھر ہم مذاکرات کے لیے بیٹھیں گے، تو پھر تحریک انصاف کی جو کال تھی آئی بلیو 14 دسمبر کی سول نافرمانی کی، تو وہ پھر 16 دسمبر کی انفیکٹ، تو وہ پھر انہوں نے اس کو کال آف کیا اور جنوری تک لے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے، ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب مذاکرات کی طرف آنا چاہ رہی ہے۔ ایک بات حکومت نے کہا تھا کہ جب تک پہلے اپنا آپشن جو ہے ایگزاسٹ کر لیں پھر ہم مذاکرات کر لیں گے، جب تک یہ پہلے ٹھنڈے ہو جائیں، سول نافرمانی والا وہ آپشن اپنا یوز کر لو پھر مذاکرات کر لیتے ہیں۔ تو اب اس اعتبار سے ایک چیز ایسے نظر آ رہی ہے، اس دھمکی کو سنجیدہ لے بھی رہی ہے کہ نہیں؟ نہیں لے رہی، کیونکہ معلوم ہے سب کو یہ وہ کارڈ ہے جو پہلے یہ وہ کارڈ ہے جو پہلے یہ یوز کیا، آزمایا ہوا کارڈ ہے، اور یہ فلاپ ہوا ہے۔ دیکھیں لوگوں نے بل پے کرنا ہے، اگر میں اس مہینے کا بل پے نہیں کروں گا تو اگلے مہینے جرمانہ لگ کر آ جائے گا، اس سے اگلے کا بھی تو خیر یہ سول نافرمانی بلوں کے اوپر گئی نہیں، ابھی تو یہ ریمیٹنس کے اوپر جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی فیملیز کو پیسے بھجوانے ہیں،
اب اگر اگر میں بیرون ملک ہوں، اوورسیز پاکستانی ہوں، اور میں نے اپنے پیرنٹس کو پیچھے پیسے بھجوانے ہیں، تو میں پھر عمران خان کا منہ دیکھوں گا یا میں نواز شریف صاحب کا منہ دیکھوں گا؟ بھائی میرے لیے جو میرے پیرنٹس ہیں ان سے زیادہ قریبی تو کوئی بھی نہیں ہے نا. سیاسی نظریہ اپنی جگہ، لیکن فیملی، امیجیٹ فیملی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو ڈیمانڈز ہیں، جو ان کی ضروریات ہیں، وہ میں نے پوری کرنی ہے اگر میں کفیل ہوں تو اس لیے یہ اس قسم کی جو کالز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ فلاپ ہی ہوتی ہیں. صرف ایک جسچر کے طور پر وہ کہہ رہے ہیں جی اس سے سول نافرمانی. ویسے دوسری جانب آپ دیکھیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 10 سال بعد، آپ یہ دیکھیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 10 سال کے بعد وہ یعنی سرپلس ہوا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا ہے، ڈیفیسٹ ختم ہوا ہے. تو یہ ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ 1,13,000 جو ہے وہ 100 انڈیکس پہنچ چکا ہے 1,13,000 پر، جو کہ ایک سائیکولوجیکل بیریئر کراس ہوا ہے، نفسیاتی حد عبور ہوئی ہے. میمز آ رہی ہیں، چلیں وہ اپنی جگہ ہے. اب تیسری بات جو آپ کر رہی ہیں کہ جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ 2% ابھی مزید ڈپریشیٹ کر کے 13% کے اوپر لے آئے ہیں. 13%. تو یہ پچھلے ایک سال میں 5ویں مرتبہ کم ہوا ہے اور 9% یعنی وہ ڈپریسیشن ہوئی ہے. تو اس کے بعد جن لوگوں نے بینکوں میں پیسے رکھے ہوئے تھے اور جو سود لے کھا رہے تھے وہ کم از کم وہاں سے پیسہ نکال کر تو اب اوپن مارکیٹ میں لگائیں گے. ظاہری بات ہے کیونکہ ان کو پروفٹ چاہیے نا، اور جن کو معلوم ہے کہ انٹرسٹ ریٹ مزید نیچے آنے جا رہا ہے، اگر یہ مزید نیچے 2 حصے آ جاتا ہے تو 11% پر آ جاتا ہے، تو پھر کیا فائدہ ان کو رکھنے کا؟ تو ابھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ویسے ابھی بھی بہتر یہ ہے کہ جتنا جلدی لوگ اپنے پیسے پل آؤٹ کر کے تو مارکیٹ کے اندر انجیکٹ کریں تو وہاں سے کمائیں. ویسے حلال کمائی لیں جی، یہ تو میں تو اس کو ویسے بھی حرام کہتا ہوں جی. اچھا یہ جو بتایا جا رہا ہے بینکوں سے سود کھانا اپنی قبر بھاری کرنا ہے اور جو خدا سے جنگ ہے. اس قرآن پاک نے کہا ہے جو میرے اللہ کا حکم ہے اور خدا اور رسول سے جنگ کرا دیا ہے اس کو. نو سمپل بات ہے، میری بڑی کلیئرٹی ہے اس بات پر، میری بڑی کلیئرٹی ہے، بڑی کلیئرٹی ہے. اور قرآن پڑھا ہے، قرآن سے ہی ترجمے میں پڑھیں تو بار بار ذکر ہے اس کو خدا کے ساتھ جنگ کرا دیا ہے. میں اس پہ بات نہیں کری، میں یہ بات میں ہم تھوڑا سا پریکٹیکل طرف جاتے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کو برداشت نہیں کر پا رہے، کچھ صوبے کے اندر کچھ الگ اپنی ایک پارٹی بنا رہے ہیں. اس میں خبریں سامنے آ رہی ہیں اور نہیں علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو ہیں تمام منسٹرز، یہ تو مشہور ہے ان کے بارے میں وکٹ کو دونوں کھیلتے ہیں. نہیں علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنا گروپ بنا لیا ہے ود ان پارلیمنٹ. علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ جو کیبنٹ کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ الائنڈ ہو چکے ہیں. علی امین گنڈا پور کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کیبنٹ کا حصہ نہیں ہیں، وہ بھی الائنڈ ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ کچھ MNAs ہیں جنہوں نے اچھے تعلقات رکھے ہیں کیونکہ ان کو کام چاہیے، چیف منسٹر کے ساتھ روز کام پڑتے ہیں. تو لہٰذا علی امین گنڈا پور کو ہٹانے کا فیصلہ عمران خان نے تو علی امین گنڈا پور نے ہٹ جانا ہے، لیکن پھر پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے کافی. اور آگے اگر مخصوص نشستوں والا معاملہ بھی اگر ہو جاتا ہے اور یہاں سے کوئی فارورڈ بلاک بن جاتا ہے ود ان PTI تو یہ ایسا لاس ہوگا PTI کے لیے کہ جو وہ یہ بیئر نہیں کر پائے گی، کیونکہ پھر حکومت جیبلی ہاتھ سے نکل جائے گی. تو میرا نہیں خیال کہ PTI کے اندر عمران خان صاحب اتنا بڑا ایڈونچر کرنے کا سوچ سکتے ہیں. ویسے اپنی اسمبلیاں انہوں نے خود تحلیل کر دی تھی، خیبر پختونخوا کی حکومت گرا دی تھی، پنجاب کی گرا دی تھی، لیکن جس کو بعد میں پوری جماعت نے غلطی قرار دیا تھا تو وہ غلطی یہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. غلطی نہیں ہوگی اگر علی امین گنڈا پور کو ہٹانے کے حوالے سے اس موقع کے اوپر ایگریسولی اور صرف ناراض ہو کر کہ آپ نے جو اسلام آباد پر محاذرائی ٹھیک طریقے سے نہیں کی اس پر ہٹاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ غلطی نہیں ہوگا، ڈیزاسٹر ہوگا، یہ بلنڈر ہوگا. ٹھیک ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب یہ نہیں چاہیں گے کس طرح سے ہو، لیکن عمران خان صاحب دل میں شاید خواہش ہو، ان کے دل کے اندر خواہش ہو، لیکن وہ اس کو امپلیمنٹ اگر کرنے کی کوشش کریں گے، ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا ان کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے. ویسے میں تو کہتا ہوں ہو اچھا ہو، میں تو دیکھنا چاہتا ہوں یہ کریں. ہاں کریں. اتنا گرج کیوں ہے؟ گرج تو نہیں، میں کہتا ہوں دیکھنا چاہیے نا، کیونکہ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی میں جیل کے اندر ان کو اتنا نہیں پتا کیا چل رہا ہے باہر. ان کو بہت کچھ پتا ہے. تو پھر یہ تو آپ کی جی کمزوری ہے، کمزوری ہے، جی بالکل کمزوری ہے، تو اس کو آپ ہائی لائٹ کریں. اچھا عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب اور محمود اچکزئی صاحب سمیت کچھ لوگ ہیں اپوزیشن لیڈر کی جانب سے جن کو انہوں نے ویلکم کیا ملاقات کے لیے. حکومت دے گی اجازت ملاقات کے لیے؟ اور یہ عمران خان ویسے کس اسپیکٹ سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہوں گے؟ آئی ڈاؤٹ، میں نہیں مانتا کہ مولانا فضل الرحمان عمران خان کو ملنے کے لیے خود کا چل کر جائیں، مجھے یقین نہیں ہے. ہاں عمران خان پہلے چل کر آئے مولانا کے پاس، وہ تو نہیں آ سکتے نا، وہ تو جیل میں ہے نا. تو پھر جب تک نہیں آ سکتے تب تک مولانا چانسلر ہیں، کیوں مولانا چل کے جائیں؟ بتائیں مجھے.
مولانا فضل الرحمان چل کر عمران خان کے پاس کیوں جائیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں مذاکرات ہو. تو مذاکرات چاہتے ہیں تو وہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں, یہ ان کی خواہش ہے, تو اپنا کوئی بندہ بھجوائے مولانا کے پاس. تو بھی حکومت کو بھی آگے اسٹیپ اپ کرنا چاہیے. دیکھیں جی, میں ویسے میرے پاس پاکستان کے لیے ہم نے دیکھنا ہے نا, میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, پر جو قد کاٹ مولانا فضل الرحمان کا ہے, اس قد کاٹ کے بڑے لیڈر کو جن کو میں بہت پسند کرتا ہوں, جن کو میں بڑا آئیڈلائز کرتا ہوں, اور I love مولانا فضل الرحمان بائی دا وے. مولانا فضل الرحمان اگر چل کے چلے جائیں عمران خان کے پاس, میرا دل ٹوٹ جائے گا. میں صحیح بتا رہا ہوں. کیوں؟ مجھے یہ چیز میں نہیں, دیکھو میں اگر اس میں کوئی بکری نکل آتی ہے مولانا فضل الرحمان کو صاحب کے ساتھ کوئی ایک, کیونکہ آپ خود کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک اچھے قد کاٹ کے ہیں, ان سے مذاکرات اچھے ہو سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کا قد کاٹ عمران خان سے کئی گنا بڑا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں مولانا کی ٹکر کا کوئی سیاستدان پاکستان میں ہے نہیں, مولانا سے بڑا سیاستدان پاکستان میں کوئی نہیں ہے. تو میں تو یہ چیز, مجھے تو یہ چیز جو ہے نا وہ ہضم نہیں ہوگی کہ مولانا چلے جائیں عمران کے پاس, لیکن اگر جاتے ہیں تو ان کا فیصلہ ہے, چلنا چاہیے, جھک کے چلنا چاہیے نا, جھک کے چلنا چاہیے. اگر وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو اس میں غلط بات ہے. لیکن مولانا کا کردار دیکھو, عمران کا کردار دیکھو, کمپیریزن نہیں ہے نا, دیر از نو میچ. لیکن وہ پھر وہ خود چل کے نہیں جاتے ہوتے نا, کیوں چل کے جائیں؟ مولانا کو میرے نہیں خیال میں ایگو کی بات نہیں ہے جی. ضرورت کس کی ہے؟ عمران خان کی, مولانا کی؟ ملک کو نہیں, ملک کو ضرورت یہ نہیں ہے جو ہر روز آئے دن ہو رہا ہوتا ہے. سب انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے, سب کچھ حالات خراب ہو جاتے ہیں, کوئی اسٹیبلٹی نہیں. دیکھیں ایس سی او کے وقت مولانا نے کہا کہ آپ لوگ احتجاج نہ کریں, کہ یہ پارٹی رکی. انہوں نے مولانا کی بات مانی, مولانا کو کوئی احترام رکھا, مولانا کی بات کو کوئی وزن دیا. جب نہیں دیا تو پھر مولانا کو کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں کے پاس جانے کی جو لوگ ان کی بات کو عزت نہ دیں, تکریم نہ کریں, حیا نہ رکھیں. تو میرا نہیں خیال کہ مولانا کو جانا چاہیے, میری ذاتی رائے ہے. میں آئی ڈونٹ نو اباؤٹ مولانا صاحب کیا سوچ رہے ہیں, ان کی پارٹی کیا سوچ رہی ہے. ویسے ان کی پارٹی کے کئی لوگ بھی جو ہیں جو جس طریقے سے وہ کانٹیکٹ میں نہیں آتے, میرا تو یہ پیار ہے مولانا صاحب کے لیے جو میں ہمیشہ اظہار کرتا رہتا ہوں, لیکن ان کی پارٹی کے لوگوں کی جانب سے کوئی رابطہ نہیں ہے کسی قسم کا. کبھی وہ اچھے طریقے سے کہتے ہیں کہ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے, جواب نہیں دیتے. ٹھیک ہے, اور وہ لوگ جانتے ہیں مجھے بھی, اور میں بھی ان کو جانتا ہوں بڑے اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے, اور آپ نہیں چاہیں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب میں کبھی نہیں چاہوں گا جا رہے ہوں. چلیں ٹھیک ہے. سر آخری سوال میرا آپ سے یہ, مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو کہ وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا, جس کی وجہ سے سینٹ کے پی کے اندر الیکشن جو ہے وہ رکے ہوئے, تو یہ معاملہ کہ کہاں تک جاتا دیکھ رہے ہیں آپ, کتنا ڈیلے ہو سکتا ہے مزید؟ اور دیکھیں ڈیلے ہونا نہیں چاہیے. اس پہ 2-3 اجلاس کر چکا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, اور الیکشن کمیشن نے اس پر جو میرے سورسز بتاتے ہیں الیکشن کمیشن کے, کہ انہوں نے تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا وہ ہوم ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے, ان کو ہر چیز وہ طے کر چکے ہیں. ان کا جو لا ڈپارٹمنٹ ہے اس سے ان کی اوپینین ان کے پاس آ چکی ہے. ٹھیک ہے, اور میرے جو سورسز کے مطابق یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ ایک مخصوص نشست بھی پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی جائے گی. یہ وہ جو پیچھے لکھا ہوا ہے نا آپ کے, کافی عرصے سے لکھا ہوا ہے, تو وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا, پیچھے مڑ کے دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا. وہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مخصوص نشست بھی پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملے گی. تو یہ اناؤنسمنٹ ہے فیصلے کی. تو پھر ڈیلے رہے گا؟ نہیں, ڈیلے نہیں رہے گا. اس کی اناؤنسمنٹ کرنی ہے الیکشن کمیشن نے. الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار نہیں کرے گی. اب یہ فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, الیکشن کمیشن کی تیاری مکمل ہو چکی ہوئی ہے. اب کس دن وہ یہ فیصلہ اناؤنس کرتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے. ویسے تو سینٹ کا الیکشن ہے اور ان کو ویٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر میری ذاتی رائے پوچھیں تو کیونکہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ آلریڈی اس وقت التوا کا شکار ہے خیبر پختونخوا کے اندر, تو وہاں کی نمائندگی اس وقت سینٹ کے اندر موجود نہیں ہے. تو آئی بلیو کہ اس کا ڈیسیجن ایز سون ایز پاسبل اس کو اناؤنس کرنا چاہیے. اور کچھ جو تحریک انصاف کے آزاد ہیں, کچھ جو مادر پدر آزاد ہیں, وہ بھی تو مادر پدر آزاد سامنے آئے ہوئے ہیں, اور کچھ ان میں سے جو مادر پدر آزاد ہیں وہ وزیر بھی بننے جا رہے ہیں. اچھا, ہاں کل بتا دیا تھا میں نے, جو آپ اس دن بتا بھی رہے تھے قلمدان میں کچھ, جی قلمدان مل جائیں گے نا, تو لیکن وہ کیا تھا, میں نے پہلے کچھ شفلنگ ہوگی, کچھ نئے لوگ, شفلنگ والا پلان کینسل ہو گیا جی. سب نئے لوگ آ رہے ہیں, اب نئے لوگ آ رہے ہیں. وہ نئے لوگ بھی وہ آ رہے ہیں جو کہ جن کا تعلق مسلم لیگ نواز سے نہیں ہے, اور وہ لوگ آ رہے ہیں جو کہ جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں ساتھ دیا ہے حکومت کا. اس میں باپ پارٹی بھی ہو سکتی ہے, اس میں ANP بھی ہو سکتی ہے, اس میں PTI کے مادر پدر آزاد بھی ہیں. PTI کے بھی ہیں مادر پدر آزاد ہے نا,
جو بھی آزاد ہیں تو پاکستان طریقے سے مادر پدر آزاد ہیں جی. چلیں وہ ایک الگ بات ہے, آپ نے ٹیگ لائن دے دی, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن اب آپ کی خبر تھوڑی بدل چکی ہے کہ شفلنگ نہیں ہو رہی ہے ناظرین, اب نئے لوگ آ سکتے ہیں, قلمدان جو ہے وہ بدل بھی سکتے ہیں. سو لیٹس سی. قلمدان نہیں بدل سکتے, میں کہہ رہا ہوں قلمدان نہیں بدلیں گے, قلمدان شفلنگ نہیں ہو رہی اب, ود ان جو کیبنٹ شفلنگ نہیں ہے, اینڈ نیو پیپل ول جوائن. یس ٹھیک ہے, اوکے. سو ناظرین یہ آج کی بریکنگ بھی تھی, اور مزید اس طرح کی نیوز کے لیے آپ آزاد ڈیجیٹل لائک کریں, سبسکرائب کریں اور کامنٹ کریں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.